اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی محمد عربی صلی اللہ علیہ وسلم نے ارشاد فرمایا، تم میں کوئی اس وقت تک کامل مومن نہیں ہو سکتا جب تک میں اس کے نزدیک اس کے والد، اولاد اور تمام لوگوں سب سے زیادہ محبوب نہ ہو جاؤں۔ یعنی مسلمان کے ایمان کا کامل ہونا پیارے آقا صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پر موقوف ہے، کیونکہ کامل ایمان والا وہی ہے جس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت سب سے بڑھ کر ہو، اور جس کے دل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت دیگر لوگوں کی محبت سے بڑھ کر نہ ہو، اس کا ایمان ناقص ہے۔ ویسے تو ہمیں ہر نیک عمل کرنا چاہیے، لیکن خاص کر ان نیکیوں کو ضرور کرنا چاہیے جن سے ہمارے دلوں میں نبی کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت زیادہ سے زیادہ بڑھے۔ آج کچھ ایسی ہی نیکیوں کے بارے میں آپ کو بتاتا ہوں جس سے انشاءاللہ الکریم محبت رسول میں اضافہ ہوگا۔ اپنے دلوں میں محبت رسول بڑھانے کے لیے شوق و محبت اور کثرت سے درود شریف پڑھنا چاہیے کہ اللہ پاک کے پیارے اور آخری نبی صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم نے فرمایا کہ بے شک تمہارا درود مجھ تک پہنچتا ہے تم جہاں کہیں بھی ہو، لہذا ہر عاشق رسول کو چاہیے کہ وہ محبت رسول میں کثرت سے درود پاک پڑھنے کی عادت بنائے۔ یوں تو رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی تعریف و توصیف، آپ کے فضائل، اخلاق اور آپ کے کمالات و معجزات کا ذکر خواہ اشعار کی صورت میں کریں یا نثر کے انداز میں، یہ سب ثنا خوانی مصطفیٰ کہلاتا ہے۔ لیکن نعت جب خوش الحانی اور اچھی آواز میں پڑھی جائے تو یہ دلوں میں عشق رسول کی شمع روشن کرتی ہے، لہذا اپنے دلوں میں محبت رسول بڑھانے کے لیے نعتیں سننی اور پڑھنی چاہیے۔ جشن ولادت مصطفیٰ منانا بھی ان نیکیوں میں سے ہے کہ جس سے عشق رسول میں اضافہ ہوتا ہے۔ قرآن کریم ہمیں رحمت الہی ملنے پر خوشی منانے اور نعمتوں کا چرچا کرنے کا حکم دیتا ہے، اور قرآن کریم ہی خاتم النبیین صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کو تمام عالم کے لیے رحمت الہی بتاتا ہے۔ تو معلوم ہوا کہ جشن ولادت کی خوشی منانا در اصل حکم قرآنی پر عمل ہے۔ یاد رکھیے، جشن ولادت کے موقع پر معتبر کتب سے نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے فضائل و معجزات، عادات، حالات، بچپن اور نبوت کے واقعات بیان کیے جاتے ہیں۔ اسی لیے اہل سنت کے نزدیک مجلس میلاد پاک افضل ترین مستحبات اور اعلیٰ ترین نیک کاموں میں سے ہے، لہذا جشن میلاد النبی انتہائی ادب اور بڑے اہتمام سے بنائیں۔ اپنے دلوں میں عشق مصطفیٰ کی شمع روشن کیجیے، انشاءاللہ الکریم اس سے عشق مصطفیٰ میں اضافہ ہوگا۔ محبت رسول بڑھانے والی نیکیوں میں ایک نیک عمل نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی احادیث مبارکہ کا مطالعہ کرنا بھی ہے، اس لیے کہ جو کہ نبی پاک صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کے ارشادات کا مطالعہ کرے گا تو یہ فرامین اس کے دل میں آپ کی محبت کا بیج بوئیں گے، تو اس کے دل میں آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت ایک تناور درخت کی طرح مضبوط ہو جائے گی۔ دل میں محبت رسول بڑھانے کا ایک ذریعہ آپ علیہ الصلوۃ والسلام کی سیرت کا مطالعہ کرنا بھی ہے، کیونکہ انسان جب کسی سے محبت کرتا ہے تو اس کے دل میں یہ شوق پیدا ہوتا ہے کہ وہ اپنے محبوب کی ہسٹری جانے اور اس کا مطالعہ کرے، تو جیسے جیسے وہ اپنے محبوب کی سیرت پڑھتا جاتا ہے اس کے دل میں محبوب کے لیے محبت بڑھتی جاتی ہے۔ تو جو کوئی نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کے حالات مبارکہ کا بغور مطالعہ کرے گا تو انشاءاللہ الکریم اس کے دل میں رسول اللہ صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی محبت بڑھتی جائے گی۔ محبت رسول بڑھانے والا ایک نیک عمل پیارے آقا صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی سنتوں پر عمل کرنا بھی ہے۔ عاشق رسول ہونے کا عملی ثبوت دینے کے لیے رسول کریم صلی اللہ تعالی علیہ وآلہ وسلم کی عادت و اطوار اپنانا اور آپ کے بتائے ہوئے احکام پر عمل کرنا ضروری ہے۔ جو کوئی ان پر عمل کرے گا تو یقیناً ان سنتوں پر عمل کرنے کی برکت سے اس کے دل میں نبی پاک صلی اللہ علیہ وسلم کی محبت پیدا ہوگی، کہ سنتوں سے محبت در اصل محبت رسول کی نشانی ہے۔
چنانچہ خاتم النبیین صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا، جس نے میری سنت سے محبت کی اس نے مجھ سے محبت کی، اور جس نے مجھ سے محبت کی وہ جنت میں میرے ساتھ ہوگا۔ محبت رسول بڑھانے کا ایک نیک عمل زیارت حرمین طیبین کرنا بھی ہے، کیونکہ ہر عاشق کے دل میں یہ خواہش ہوتی ہے کہ وہ اپنے محبوب کا شہر دیکھے، ان گلیوں کو دیکھے جس میں ان کے محبوب کا گزر ہوا، ان جگہوں کو دیکھے جہاں اس کے محبوب علیہ الصلوۃ والسلام کے دن اور رات گزرے ہیں، الغرض ہر اس مقام کو دیکھے جہاں اس کے محبوب کا تعلق یا گزر رہا ہو۔ لہذا جو کوئی اس مقصد سے زیارت حرمین طیبین کے لیے جائے کہ میں وہاں جا کر نبی پاک صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم کے روضہ مبارکہ اور سبز گنبد کی زیارت کروں گا، مدینہ منورہ اور مکہ مکرمہ کے ان مقدس مقامات کی زیارت کروں گا جہاں میرے پیارے پیارے آقا صلی اللہ تعالیٰ علیہ وآلہ وسلم نے اپنی مبارک زندگی کے ایام گزارے ہیں، تو امید ہے کہ اس کے اس عمل سے اس کے دل میں محبت رسول میں اضافہ ہوگا۔ اللہ کریم ہمیں اپنے پیارے حبیب علیہ الصلوۃ والسلام کی محبت پیدا کرنے والے اعمال کرنے کی توفیق عطا فرمائے، آمین بجاہ خاتم النبیین۔